ایک عقاب اور جاہل بڑھیا۔ ایک دفعہ بادشاہ کے محل سے شاہی باز اڑ کر کہیں چلا گیا۔ بادشاہ سلامت کو باز سے بڑی محبت تھی، اس لیے بادشاہ خود اسے تلاش کرنے کے لیے محل سے نکلا۔ باز اڑ کر ایک بڑھیا کے گھر جا بیٹھا۔ بڑھیا اس خوبصورت پرندے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کو پکڑ کر کہنے لگی، تو کس نااہل کے ہتھے چڑھا ہوا تھا؟ ہائے ظالم نے تیری قدر نہ جانی، تیرے ناخن اور پر کس قدر لمبے ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے باز کے پاؤں باندھے اور اس کے پر اور ناخن کاٹ ڈالے۔ جاہل اگرچہ تجھ سے ہمدردی ظاہر کرے، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے بالآخر تجھے تکلیف ہی دے گا۔ بادشاہ سارا دن باز کو تلاش کرتے کرتے آخرکار اس بڑھیا کے گھر پہنچا۔ باز کو اس حال میں دیکھ کر بادشاہ رو پڑا اور توجہ کرنے لگا۔ بادشاہ کہنے لگا، حقیقت میں تیرے اس بے وفائی کی یہی سزا ہے، کیونکہ تو ہمارے وفاداری پر قائم نہ رہا۔ باز اپنے پروں کو بادشاہ کے ہاتھوں پر ملنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا کہ میں نے آپ سے علیحدگی کا انجام دیکھ لیا، یہ مجھ سے سخت خطا سرزد ہوئی۔ اے بادشاہ، میں شرمندہ ہوں، توبہ کرتا ہوں اور تجھ سے نیا عہد و پیمان کرتا ہوں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا تو پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں گا؟ اگر تیرا لطف و کرم میرے شامل حال ہو جائے تو ناخنوں اور پروں کے بغیر بھی میں شہباز ہوں۔ باز کی پشیمانی کو دیکھ کر بادشاہ کے دل میں رحم آ گیا۔ بادشاہ نے پھر اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ جو شخص کسی جاہل کی صحبت اختیار کرے گا، اس کا بھی یہی حال ہوگا جو اس باز کا ہوا۔ باز کے پر اور ناخن ہی تو اس کے کمالات ہیں جن سے وہ شکار کرتا ہے۔ جاہل بڑھیا کو وہی کمالات معیوب نظر آئے جس کی وجہ سے ظالم نے باز کو بالکل ہی بیکار کر دیا۔ درس حیات۔ دوستو، یہ دنیا بھی اس جاہل بڑھیا عورت کی مانند ہے۔ جو شخص اس کی طرف مائل ہوگا وہ بھی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اگر تو بھی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہے تو بارگاہ الہی میں معافی مانگ لے۔ جب انسان پشیمانی کی حالت میں معافی مانگتا ہے تو اس وقت رحمت الہی کا دریا جوش میں آتا ہے، پھر رونے والے کا دامن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں مزید اچھی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ۔